ایک دور افتادہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت ریاست و نورستان واقع تھی۔ وہاں کی شہزادی یاقوت و نہایت حسین نیک دل اور ہمدرد تھی۔ اس کا دل یتیم بچوں اور غریبوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ جب کبھی اسے محل کی کھڑکی سے باہر کے غریب لوگ دکھائی دیتے تو اس کی آنکھیں بھر آتیں۔ شاہی محل میں ہر چیز موجود تھی لیکن یاقوت کو سکون نہ تھا۔ اس کے والد بادشاہ فیروز شاہ اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کا دل رعایا کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک رات جب شہزادی نیند میں تھی، اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک سنہری روشنی سے بنی پری اس کے سامنے آئی اور بولی، یاقوت، تمہاری نرمی اور سچائی نے جادو کی دنیا کو ہلا دیا ہے۔ تم ایک خاص لباس کی حقدار ہو جو نہ صرف تمہیں حسین بنائے گا بلکہ تمہاری نیت کے مطابق دنیا کو بدلنے کی طاقت دے گا۔ لیکن یاد رکھو، اس لباس کو خود غرضی یا غرور کے لیے استعمال کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پری نے ہاتھ ہلایا اور ایک خوبصورت کپڑے کی پوٹلی شہزادی کے تکیے کے پاس رکھ دی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ پوٹلی واقعی موجود تھی۔ جب شہزادی نے وہ پوٹلی کھولی تو اندر ایک نہایت حسین لباس تھا۔ جیسے ہی اس نے لباس پہنا وہ روشنیوں میں نہا گئی۔ لباس پہنتے ہی شہزادی کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی آنسو کسی کو شفا دے سکتے ہیں، اس کی ہنسی لوگوں کو خوشی دے سکتی ہے اور اس کا چھونا ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ اسی دن وہ محل سے باہر نکلی اور پہلی بار غریب بستی کی طرف گئی۔ ایک ماں اپنی بیمار بچی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شہزادی نے بچی کو گود میں لیا اور اس پر ہاتھ پھیرا۔ بچی کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ فوراً بولنے لگی۔ ماں روتی رہی اور لوگوں نے شہزادی کو مسیحا سمجھنا شروع کر دیا۔ یاقوت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہر طرف سے لوگ اس کے لباس کو دیکھنے اور اس سے مدد لینے آنے لگے، لیکن اس کے ساتھ حسد اور سازشوں نے بھی جنم لیا۔ درباری وزیر زیریس، جو خود تاج کا حریث تھا، یہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ زیریس نے ایک چال چلی۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکی اوزری کو تیار کیا تاکہ وہ شہزادی کی خدمتگار بن کر اس کا اعتماد حاصل کرے اور لباس چوری کرے۔ زری نے شہزادی کا اعتماد جیت لیا اور ایک رات لباس چرا لیا۔ جیسے ہی زری نے لباس پہنا، اس نے خود کو نہایت خوبصورت محسوس کیا، لیکن لباس نے کوئی جادوئی اثر نہ دکھایا، بلکہ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی اور لباس سیاہ ہو کر راکھ بننے لگا۔ اسی لمحے محل میں بھانچال آ گیا۔ شہزادی کو معلوم ہوا کہ جادوئی لباس چوری ہو چکا ہے۔ وہ بے حد روئی، لیکن پھر اسے خواب میں آئی پری یاد آئی جس نے کہا تھا کہ یہ لباس صرف نیک نیتی کے لیے ہے، اگر کوئی اسے خود غرضی کے لیے استعمال کرے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یاقوت نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، رب، اگر میرا دل سچا ہے تو مجھے دوبارہ وہ طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنی رعایا کی مدد کر سکوں۔ اسی رات پری دوبارہ خواب میں آئی اور بولی، لباس تو تم سے کوئی چھین نہیں سکتا کیونکہ اصل جادو تمہارے دل میں ہے۔ لباس تو محض ایک ذریعہ تھا۔ اب تمہارے ہاتھ میں روشنی ہے، تمہاری آنکھوں میں دعا ہے اور تمہاری مسکراہٹ میں شفا ہے۔ شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ چمک رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اسے کسی لباس کی ضرورت نہیں، اس کا دل ہی سب سے بڑا جادو ہے۔ کچھ سال بعد بادشاہ فیروز شاہ نے اپنی بیٹی کو تخت پر بٹھایا۔ یاقوت اب ملکہ یاقوت بن چکی تھی، جس کا جادو لباس نہیں، اس کا رحم دل تھا۔ اس نے ریاست کو عدل، محبت اور روشنی سے بھر دیا۔ لوگ کہا کرتے، ملکہ یاقوت کا جادو لباس میں نہیں، اس کی نیت میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایسی ہی اور جادوی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔